السلام علیکم، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری سٹوری ایک ظالم جاگیر اور غریب کسان کی بیٹی کے بارے میں ہے۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک ظالم جاگیردار رہتا تھا۔ اس کا نام جبار خان تھا۔ وہ نہایت بے رحم اور خود غرض انسان تھا اور اپنے گاؤں کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ وہ ہر سال غریبوں سے ان کی زمینوں کا بڑا حصہ لے لیتا اور انہیں تھوڑی سی زمین پر بہت زیادہ محنت کرنے پر مجبور کر دیتا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کی خوبصورت اور معصوم بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی اور اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن جبار خان گاؤں کے چکر پر آیا اور زینب کو دیکھا۔ زینب کی خوبصورتی نے جبار خان کو متاثر کیا اور اس نے اس کے والد کو بلا کر کہا، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینب کا والد یہ سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جبار خان ظالم اور بے رحم ہے۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر جبار خان سے کہا، جناب، میری بیٹی ابھی کم عمر ہے اور میں اسے کسی ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر جبار خان غضبناک ہو گیا اور دھمکی دی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری زمین بھی چھین لوں گا اور تمہاری بیٹی کو گاؤں سے نکال دوں گا۔ کسان اور زینب بہت پریشان ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ایک رات زینب نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر سے کام لو، تمہارے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ زینب نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا اور کہا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگلے دن جبار خان زینب کے والد کے پاس آیا اور کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل تمہاری بیٹی کو اپنے محل میں لے جاؤں گا۔ اسی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں میں ایک بزرگ صوفی آئے جنہیں سب لوگ بہت عزت سے دیتے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اللہ نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں پر ظلم کرنے والے کا انجام بہت قریب ہے۔ یہ سن کر جبار خان ہنسنے لگا اور کہا، کوئی میرے کیا بگاڑ سکتا ہے، میں اس گاؤں کا مالک ہوں۔ لیکن اگلے دن جب جبار خان زینب کے گھر پہنچا تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس سے شدید بخار ہو گیا اور وہ محل میں بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے اس کے محل تک پہنچایا مگر وہ کبھی بھی دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ چند دنوں بعد وہ اپنی طاقت اور زمینوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جبار خان کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور اس کی زمینوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ زینب اور اس کے والد کو بھی ان کی زمین واپس مل گئی اور وہ دوبارہ اپنی سادہ زندگی میں خوش ہو گئے۔ سبق: ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اسے ایک دن اپنے کیے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر ہمیشہ کامیابی کی طرف